Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is Pakistan-Afghanistan relations. As we know that Afghanistan is an important country for Pakistan, or you can say that Afghanistan has an important place in Pakistan's foreign policy, not only because Afghanistan is an Islamic country, but because it is our immediate neighbor. And we all know that we can change our friends, but we cannot change our neighbors. So let's start. This is the map of Afghanistan, and we can see that Afghanistan is a landlocked country. کیونکہ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اس لیے پاکستان پر اس کی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے. کسی بھی ملک کی فارن پالیسی میں اس کے نیبرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جب اپنی فارن پالیسی بناتا ہے تو وہ اپنے نیبرہڈ کو ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہے. اگر آپ کے نیبرز کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کا لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ کچھ اور ہوتا ہے. آپ پر ڈیفنس پریشر جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوتا ہے. آپ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو اپنے ڈیفنس پر کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم پاکستان افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو اگر ہم جغرافیکلی دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. ایون پاکستان کی جو نیشنل ہائی ویز ہیں وہ افغانستان کے بہت سارے ایریاز کو ٹچ کرتی ہیں، افغانستان کے بہت سارے ایریاز سے کنیکٹڈ ہیں. جیسے چمن بارڈر سے دیکھیں تو ہماری بہت سی نیشنل ہائی ویز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. ترخام بارڈر ہے، اس کو دیکھیں تو ویریس افغانستانی ایریاز جو ہیں وہ ہماری نیشنل ہائی وے کے بہت قریب ہیں، اور سی پیک کے بعد یہ کنیکٹیوٹی جو ہے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سو اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی جو ہے افغانستان کے ساتھ کسی بھی دنیا کے یعنی کسی بھی اس کے نیبر کی یا کسی بھی اور کنٹری کے ساتھ اس کی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان افغانستان ریلیشنز کو ہم دو امپورٹنٹ ایراز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دا فرسٹ ایرا از پاک افغان ریلیشنز 1947 to 2001، یعنی کہ یہ پری 9/11 ایرا ہے. اینڈ سیکنڈ فیز از پاکستان افغانستان ریلیشن سنس 9/11، یعنی 9/11 سے جو ریلیشنز ہیں دونوں اسٹیٹس کے درمیان. اب اس فرسٹ ایرا کو بھی ہم فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اس کے سب ٹاپکس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ فرسٹ فیز جو ہے یہ فردر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس کو 1947 سے 1963، دین 1963 سے 1973، دین 1973 سے 1978. تو اس طرح ہم اس کو جو ہے وہ سب ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایز فار ایز دا فرسٹ فیز از کنسرنڈ، اس میں جو کچھ امپورٹنٹ ایونٹس تھے یا کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں وہ یہ ہیں. فرسٹ ڈیورنٹ لائن ایشو، دین اپوزیشن ان یونائٹیڈ نیشنز، تھرڈ ون کنگ ظاہر شاہ اسپیچ، اینڈ فورتھ دا اسیسینیشن آف لیاقت علی خان. فرسٹلی وی کین سی دیٹ وٹ از دا ڈیورنٹ لائن ایشو. ڈیورنٹ لائن ایشو از بیسیکلی باؤنڈری ایشو بٹوین پاکستان اور افغانستان. یہ جو باؤنڈری تھی اٹ واز ڈران ان 1893، جو کہ سر مورٹیمر ڈیورنٹ نے جو ہے وہ اس کو ڈرا کیا تھا. سو اس پر بٹوین دا برٹش انڈیا اور افغان گورنمنٹ باقاعدہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور دس باؤنڈری واز ایکسیپٹیڈ بائی دا کنگ آف افغانستان ان اے ٹریٹی ان 1893. یعنی یہ اس کو ایز اے بارڈر جو ہے ایز اے باؤنڈری جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا افغانستان کی طرف سے بھی. لیکن جب پاکستان گاٹ انڈیپینڈنس اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ افغانستان نے ہے جو وہ کلیم کیا کہ کیونکہ اب برٹش رول انڈیا سے ختم ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ایگریمنٹ بھی اب امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے نیو اسٹیٹ پر. سو دیٹس وائی دے ڈیمانڈیڈ سم ٹیریٹری آف KPK اینڈ بلوچستان. سو یہ فرسٹ ایونٹ تھا، یہ فرسٹ ایشو تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کی ابتدا جو ہے وہ ایک بڑی کولڈ ریلیشنز کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. دس از دا ڈیورنٹ لائن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ڈیو ٹو وچ پشتون پاپولیشن واز divided. So the second important development was the opposition in United Nations, and Afghanistan opposed the Pakistan's membership in United Nations. It was the first Muslim country. یہ پہلا مسلم کنٹری تھا جس نے اپوز کیا تھا پاکستان کی ممبرشپ کو.
اور بلکہ افغانستان نے جو ہے اٹ آلسو پٹ فارورڈ دا اینٹی پاکستان ریزولوشن ان یونائٹڈ نیشنز. تو اینٹی پاکستان ریزولوشن جو تھی اس کو بھی پریزنٹ کیا گیا تھا اس کی طرف سے. بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ اپوزیشن پاکستان جوائنڈ یونائٹڈ نیشنز آن September 30th 1947. So in 1950 میں the tension reached to its climax. ٹینشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے جب کنگ ظاہر شاہ جو ہیں انہوں نے ایک اینٹی پاکستانی اسپیچ جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی ایٹ اے سیلیبریشن ان کابل. اس میں افغانستان کا پرچم جو ہے وہ لہرایا گیا اور پاکستان کے اگینسٹ لیفلیٹس جو تھے ان کو افغان ایئر فورس کی طرف سے ڈراپ کیا گیا. دین یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں 1963 سے 1973 کا ایرا ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں اور اس میں 1965 وار اینڈ ادر واز 1971 وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. سو 1965 کا اگر ہم وار کی بات کرتے ہیں تو اس ایرا میں اس فیز میں جو ہے وہ بہت حد تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریلیشنز جو ہیں وہ بہت امپروو ہو چکے تھے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس نے پاکستان کو کی سائیڈ پر بھی تھا اور پاکستان یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اس رویے کی وجہ سے پاکستان واز انیبل وہ اس قابل ہوا کہ وہ کنسنٹریٹ کر سکتا تھا اپنے ایسٹرن بارڈر پر انڈیا کے ساتھ اور اس کو اپنے ویسٹرن بارڈر کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ کم فوکس کرنا پڑا تھا. دین 1971 کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس ایرا سے پہلے کنگ ظاہر شاہ جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹ وزٹ کیا تھا 1968 میں جس میں پاکستان میں ان کو بڑا وارم ویلکم ملا اور اس میں دونوں کنٹریز جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کمٹمنٹ شو کی اپنی کہ وہ اس ریلیشن شپ کو مزید انکریز کریں گے مزید امپروو کریں گے اور اکنامک کوآپریشن اور میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انکریز کیا جائے گا. And Afghanistan maintained strict neutrality during the 1971 war between India and Pakistan. So افغانستان جو ہے اس نے 1971 کی وار میں اسٹرکٹ نیوٹرلٹی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا. So now come towards the third phase. 1973 میں سردار داؤد جو گریٹر افغانستان یا پختونستان کے بہت چیمپئن تھے ہی ڈیپوزڈ کنگ ظاہر شاہ. سو انہوں نے لیفٹسٹ فورسز اور سوویت یونین کی مدد سے جو ہے وہ کنگ ظاہر شاہ جو ہے اس کو ڈپوزڈ کر دیا. سیکنڈلی پاکستان سپورٹ ٹو اینٹی داؤد فورسز. سو سردار داؤد واز کنسیڈرڈ ایز اے سیریس تھریٹ ٹو دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان. پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ گریٹر افغانستان کی بات کرتے تھے کہ جتنی بھی پختون پاپولیشن ہے اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان میں ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ اپوز کیا جاتا تھا. اسی طرح سے جو اینٹی داؤد فورسز تھیں پاکستان کی طرف سے ان کو سپورٹ بھی کیا گیا. سو دیٹس وائی پاکستان ویلکمڈ اینڈ پاکستان سپورٹڈ دا افغان اسلامسٹ ود اینٹی کمیونسٹ اینڈ اینٹی داؤد فیلنگس. So in 1978 there was a Soor revolution in which Daud was eliminated by the communist forces. جو سردار داؤد تھے ان کو کمیونسٹ فورسز نے جو ہے وہ اس عہدے سے ہٹا دیا. کابل واز ٹیکن اوور بائی دا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان جسے PDPA بھی کہا جاتا ہے. تو کابل جو ہے وہ اس پر جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا اور دا کنٹری واز ری نیمڈ ایز دا ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان. تو جو کنٹری ہے اس کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا نام دیا گیا. سو اس کمیونسٹ انفلوئنس کے بعد افغانستان میں کمیونسٹ ریفارمز بھی ہوئے. پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ وہاں یہی تھی کہ یا تو وہ جو ہے وہ سرنڈر کر دے اور اپنی جو سپورٹ ہے وہ یا پھر جو کمیونسٹ رجیم ہے اس کے اگینسٹ جو ریزسٹنگ فورسز ہیں ان کا ساتھ دے ان کو سپورٹ کرے. سو پاکستان نے جو ریزسٹنس فورسز تھیں ان کو سپورٹ بھی کیا اگینسٹ دا کمیونسٹ رجیم آف کابل. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو
ڈیسٹیبلائزیشن تھی اس کی وجہ سے جو ریفیوجیز کا برڈن تھا ان کو بھی پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. جو اس 100 ریولوشن کے بعد جو ریفیوجیز جو ہیں وہ افغانستان سے پاکستان میں آ گئے تھے, مائیگریٹ کر گئے تھے. نیئر اباؤٹ یہ 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مائیگرنٹس تھے. So in 1979 there was another coup which was led by the Hafizullah Amin against his own government. In this coup the Noor Muhammad Taraki was killed and Hafizullah Amin took the designation as a president of Afghanistan. اس کے بعد اگر ہم 4th فیز کی بات کرتے ہیں, اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں. ان میں سوویٹ انویژن ان افغانستان ہے, امریکن اسسٹنس ٹو پاکستان ہے, پاکستانی اسسٹنس ٹو مجاہدین ہے, اینڈ دین دا جنیوا پیکٹ ہے. سو 27 December 1979 Soviet invaded in Afghanistan. In this invasion Hafizullah Amin was killed and Barak Karmal was installed as the president of the country. سو اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ سوویٹ ایک پرو سوویٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اگینسٹ کوپ ہوا, اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریوالٹ ہوا جس میں حفیظ اللہ امین جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے. اس کے بعد اگین سوویٹ یونین کی طرف سے انویژن ہوئی اور اس طرح جو ہے وہ حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا اس انویژن میں, اور جو باراک کارمل جو تھے وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, اور اس لیے ایک پرو سوویٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر انسٹال ہو جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ فرائٹننگ سچویشن تھی, اور پاکستان میں بہت سارے لوگ اس کو ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ بھی کنسیڈر کر رہے تھے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان وڈ بی دا نیکسٹ وکٹم آف سوویٹ انویژن. تو یہ ایک اوپینین جو ہے وہ پاکستان میں ڈے بائی ڈے سرکولیٹ کرتی جا رہی تھی. As you know that this was basically a cold war era. جب ہم 1979 کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ایک ایسا ایرا تھا جس میں بہت ٹینشن تھی یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویٹ یونین کے درمیان. تو ایسی سچویشن میں افغانستان میں انویژن, اس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہاں آپ اگر افغانستان میں انویژن ہوتی ہے اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونزم ہے اس کا انفلوئنس انکریز ہوتا جائے گا ایشین ریجن میں. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو امریکہ جو ہے وہ اس کو ایک آئیڈیالوجیکل کنفرنٹیشن کے طور پر بھی لے رہا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ امریکن ڈیسائیڈڈ ٹو اسسٹ پاکستان ان دس سچویشن. یہی وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو تھے جیمی کارٹر, انہوں نے 1980s میں ڈکلیئر بھی کیا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ہر طرح کی ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے والا ہے, ہر طرح کی اسسٹنس اور ہیلپ پرووائڈ کرنے والا ہے, تاکہ وہ اپنے سیکیورٹی تھریٹس کو ٹیکل کر سکے. سو اس سچویشن میں جو امریکہ ہے اس نے آرمز سپلائی کیے, اکوپمنٹ سپلائی کیا مجاہدین کو, جو کہ سارا کے سارا پاکستان اور ISI کی طرف سے ٹرانسفر کیا گیا. سو ان دس سچویشن پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو اسسٹ مجاہدین, اور ایسی سچویشن میں جو ہے حزب اسلامی جو ہے وہ مین ریسیپینٹ تھی اس امریکن ایڈ کی, جس کو جو ہے وہ ایک ڈیزرونگ ریزسٹنس فورس کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. سو پاکستان کی یہ اسسٹنس جو تھی ٹو افغان ریزسٹنس فورسز, یہ سوویت یونین کے لیے جو ہے وہ ایک بلیڈنگ واؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے, بلیڈنگ واؤنڈ فار ماسکو, یہ ثابت ہوئی, جس میں اسکلفل یوز آف انٹیلیجنس سروسز کا اور ریسورسز کا اسکلفل یوز کیا گیا, اور ایک لانگ ٹرم ریزسٹنس کے بعد, ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ فیز کے بعد, جو ہم نے بہت بار ڈسکس کیا ہے کلاس میں بھی, کہ کس طرح سے جو ہے وہ فائنلی سوویت یونین جو ہے وہ اس پریشر کو کنٹرول نہیں کر پاتا, اکنامک پرابلمس بھی تھے. دین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انٹرنیشنل پولیٹکس سنس 1945 میں بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں, کہ کس طرح سوویت یونین کو بہت سارے فرنٹس پر اس ٹائم پر لڑنا بھی پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے فائنلی دین پھر ہم نے یہ جو اسپیکٹ ہے یہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے سوویت یونین کے لیے ایک بالکل
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیرینس ٹرین پر لڑنا، جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو افغان ریزسٹنس فورسز تھیں وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھیں اپنی ٹیریٹری ٹرین سے، تو ایسی سچویشن میں اور زیادہ مشکل ہو رہا تھا. اور فائنلی ہم نے یہ کہا تھا کہ 1988 میں جو ہے وہ جنیوا اکارڈ سائن ہوتا ہے اور فائنلی افغان وار کیم ٹو این اینڈ. سو ففتھ فیز جو ہم 1992 سے 2001 9/11 سے پہلے تک دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں. فار ایگزامپل تحریک طالبان ہے، یو ایس اپوزیشن. 1994 میں تحریک اسلامی طالبان افغانستان جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ فورس اور موومنٹ کے طور پر ایمرج ہوئی. قندھار کے ارد گرد خاص طور پر اس کا زیادہ جو ہے وہ اثر تھا. اینڈ ودن 3 years 3 سال کے اندر طالبان جو ہے they were finally able to control 27 out of 32 provinces by the 3rd week of May 1997. یعنی کہ طالبان جو ہے انہوں نے فائنلی 27 پروونسز کو پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اب ایسا ہے کہ افغانستان سے جو جیسے ہی وڈرا ہوتا ہے سوویت یونین کا اور جنیوا اکارڈ سائن ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یو ایس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی افغانستان میں ایک اسٹرانگ اور اسٹیبلائز سسٹم کے لیے جو ہے وہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اس کی جو اٹینشن تھی وہ دوسری طرح جو اس کے فرنٹس تھے وہاں پر چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد افغانستان میں ایک پاور سٹرگل سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہی وجہ ہے کہ یو ایس کی طرف سے بھی اپوزیشن جو ہے وہ بعد میں طالبان کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ وجہ دی گئی کہ طالبان کا جو بڑا اوپریسو بیہیویئر ہے ٹورڈز دا ویمنس، اینڈ طالبان ور اکیوز ٹو سپورٹ القاعدہ اینڈ اسامہ بن لادن کے. طالبان جو ہے وہ القاعدہ کو، اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ ایک ایلیگیشن تھا جس کی وجہ سے یو ایس کی طرف سے جو اسٹرانگ اپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مئی 1999 کو یو ایس سینٹ میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی جس پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ بش کسی بھی ایسی اسٹیٹ کو ایسی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے جہاں پر ویمنس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی ڈسکریمنیٹری بیہیویئر موجود ہوگا. سو دوسری طرف ایک اور جو پرابلم بٹوین یو ایس اور طالبان رہا وہ یہ تھا کہ جو القاعدہ کی پریزنس تھی افغان ٹیریٹری پر، وہ جس میں طالبان نے جو ہے وہ الاؤ کیا اسامہ بن لادن کو کہ وہ افغانستان میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، اور ان ریٹرن ان کو جو ہے وہ پرسونلز، منی اور ہنڈریڈز آف عرب فائٹر ملیں گے ٹو پارٹیسپیٹ دا طالبان ملٹری کمپینز ان نارتھ.